بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے جو پچھلا آرٹیکل سٹارٹ کیا تھا نیوٹریشن کے ڈس آرڈر کا، تو دوسرا پارٹ آج ہم ڈسکس کریں گے، اور آج ہم صرف دو ہی ڈیزیز کو ڈسکس کریں گے. اچھا، سب سے پہلے ایک اینوریکسیا نروزا، یہ نیوٹریشن سے ریلیٹڈ ڈس آرڈر ہے. اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، یہ جو ورڈ اوریکزیا ہے اس کا مطلب بھوک ہوتا ہے. اوریکزیا بھوک کو کہا جاتا ہے، ایپیٹائٹ بھوک. اینڈ وداؤٹ یعنی ایسے لوگ جن میں بھوک ختم ہو جائے وہ اینوریکسیا کہلاتے ہیں. نروزا یہ ہمارے نروس سسٹم سے ریلیٹڈ ہے، لیکن یہاں آپ کہہ سکتے ہیں نفسیات سے ریلیٹڈ ہے، سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے. تو بیسیکلی اینوریکسیا نروزا ایک ایسی بیماری ہے جو خاص طور پہ لڑکیوں میں ہوتی ہے، اور لڑکیوں میں ایک لڑکی کے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے کہ اگر اس نے کھانا کھایا تو وہ موٹی ہو جائے گی. یعنی ایک عجیب و غریب قسم کی نفسیاتی کیفیت ہے جس میں ایک لڑکی ڈرنا شروع ہو جاتی ہے کھانے سے. اس کا خیال ہوتا ہے کہ اگر اس نے کھانا کھایا تو وہ موٹی ہو جائے گی. اور جب بھی کسی چیز کا ڈر ہو، یا کوئی ڈپریشن میں چلا جائے یا کوئی انگزائٹی کا مریض ہو، تو اس کی نا بھوک آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے، اس کو پھر کھانے کا دل ہی نہیں کرتا. تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں یہ جو ٹرم امپلائی کا مطلب استعمال، اس ٹرم کو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں ٹو دا لاس آف ایپیٹائٹ، جس میں بھوک ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ بھوک کا ختم ہونا کس وجہ سے؟ ڈیو ٹو فیئر، خوف کی وجہ سے آف بیکمنگ اوبیس، کہ وہ موٹا ہو جائے گا یا موٹی ہو جائے گی. اچھا، پھر یہ خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا نہ کھانے کی وجہ سے جو ویٹ ہے وہ بہت حد تک کم ہو چکا ہوتا ہے. ایون آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے جسم سے گوشت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس کی ہڈیوں کے اوپر ایسے لگتا ہے جیسے جلد ہی موجود ہے، درمیان میں کوئی مسل وغیرہ یا گوشت وغیرہ نہیں ہے. تو اتنا ویٹ کم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر اس نے کھانا کھایا تو وہ موٹی ہو جائے گی. حالانکہ ریئلٹی میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا وزن کم ہو چکا ہوتا ہے اور خوف کی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھاتی. تو فیئر ڈز ناٹ ڈیمینش، یہ خوف اس وقت بھی ختم نہیں ہوتا ہے ایون ویٹ از ڈراپ ٹو دا ڈینجرس لیول. پھر ظاہر بات ہے ایسی بیماری کا جو علاج ہے وہ ماہر نفسیات ہی کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. سائیکیٹرک تھراپی از ریکوائرڈ وین پیشنٹ ریفیوز ٹو ایٹ، کہ جب کوئی مریض یا کوئی لڑکی کھانا کھانا چھوڑ دے خوف کی وجہ سے، تو پھر اس کو ماہر نفسیات، اس کا نفسیاتی علاج کیا جاتا ہے. اچھا، آن سیٹ آف ڈیزیز، عام طور پہ جب لڑکیاں پبرٹی کے بعد، یہ جو پبرٹی ہے یہ تقریباً 11-12 سال کی عمر میں شروع ہوتی ہے. پبرٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی لڑکی بالغ ہو جائے. اچھا، بلوغت کا مطلب کیا کہ اس میں جو سیکسول کریکٹرسٹک ہیں وہ شو ہونا شروع ہو جائیں، جیسے مینسز وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مختلف قسم کی ایسی کریکٹرسٹک جو اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں فیمنزم کو پروڈیوس کرتی ہیں. تو اس کو ہم فیمنزم سے مراد فیمیل کریکٹرسٹک کو پروڈیوس کرتی ہے، اس کو پبرٹی کہا جاتا ہے. تو عام طور پہ یہ ان لڑکیوں کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے جو پبرٹی جن کی ابھی شروع ہوئی. آن سیٹ کا مطلب شروع ہونا، یعنی 12 سال سے 21 سال کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اس بیماری سے جلدی افیکٹ ہوتی. اچھا، اس کے ایفیکٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا ایفیکٹ تو یہ ہے کہ ایسی لڑکی اپنے وزن کا غلط اندازہ لگاتی ہے. وہ ضرورت سے زیادہ اپنے باڈی کے بارے میں کانشیس ہو جاتی ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ کھانا انسان کو موٹا کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کھانا ہی چھوڑ دیتی ہے. اور اس کے آپ کہہ سکتے ہیں دماغ میں ہر وقت اپنے ویٹ سے ریلیٹڈ خیالات چل رہے ہوتے ہیں. کبھی شیشے کے سامنے کھڑی ہو کے چیک کرے گی کہ کوئی موٹی تو نہیں ہوگی. پھر جو لوگ تھوڑے سے نارمل ویٹ والے ہیں وہ ان کو تانے دے رہی ہوگی کہ تم موٹے ہو گئے ہو ایسے. تو یہ ایک نفسیاتی قسم کی کنڈیشن ہے. تو اوور ایسٹیمیشن کی ضرورت سے زیادہ ہی غلط فہمی یا اندازہ لگا دیا ہے. اینوریکسک گرل اوور ایسٹیمیٹ دا سائز آف ہر اون باڈی ویٹ، سو انسسٹ، تو اصرار کرتی ہے. جب وہ غلط اندازہ، وہ سمجھتی ہے کہ اس کا وزن زیادہ ہو گیا ہے، اور وہ پھر اصرار کرتی ہے، ضد کرتی ہے کہ شی از اوور ایٹ، وہ کہ بہت موٹی ہو چکی ہے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہر ویٹ ہیز ڈراپ ٹو ڈینجرس لیول، اس کا جو وزن ہے وہ خطرناک حد تک کم ہو چکا ہے. بیسیکلی یہ جو بیماری ہے یہ امیچورٹی کی وجہ سے ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں نفسیاتی بیماری ہے. ایسی جو بچیاں ہیں، حالانکہ 12 سال کے بعد ایک لڑکی کو میچور ہو جانا چاہیے، ایک لڑکی کو لڑکیوں والی زندگی گزارنی چاہیے. دیکھو نا، اگر آپ سے یہ سمجھے کہ جو بچے ہوتے ہیں 12-13 سال سے پہلے جو عمر ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ بچپن ہے. تو بچپن کی جو لائف ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے.
لیکن جب ایک لڑکا یا لڑکی بڑی ہو جاتی ہے تو جب تک وہ اپنے آپ کو لڑکیوں والے لائف سٹائل میں نہیں ڈھالے گی، یا لڑکوں والے جو لڑکا ہے تو لڑکوں والے لائف سٹائل میں نہیں ڈھالے گا، تو اس وقت وہ معاشرے کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ایک 12 سال 20 سال کا لڑکا یا لڑکی بچوں والی حرکت کرے، پھر اس کو بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا، پھر اس کو سزا دی جاتی ہے بڑوں کی طرح۔ تو ایسی جو بچیاں ہوتی ہیں، ایسی جو لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ امیچور ہوتی ہیں کہ وہ ابھی صحیح طرح نفسیاتی طور پہ بالغ نہیں، حالانکہ عمر کے لحاظ سے بالغ ہو گئی ہے، لیکن نفسیاتی ذہنی طور پہ وہ ابھی بلوغت کو نہیں پہنچی۔ unable to cope with challenges of puberty، بڑا ہونے کے بعد جو لائف سٹائل ان کو گزارنا چاہیے تھا وہ گزار نہیں پا رہی۔ پبرٹی کے چیلنجز، یعنی جس طرح کا لائف سٹائل ہونا چاہیے، کوپ کا مطلب ہوتا ہے فیس کرنا، کہ لڑکی ہونے کے بعد جس طرح اس کا لائف سٹائل ہوتا ہے تو اس طرح کا ویسا لائف سٹائل اس کا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرتی ہے، دیئر ایمرجنگ سیکسولیٹی، وہ اپنے آپ کو لڑکی ہی نہیں سمجھتی، وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہی، یعنی دیئر ایمرجنگ سیکسولیٹی، کہ جب وہ لڑکی ہو گئی ہے تو اب اس کو اپنے آپ کو لڑکی سمجھ کے ایک معاشرے کے اندر زندگی گزارنی چاہیے، بلکہ اس کے اندر پرابلم کیا آتا ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ ابھی بچی ہے۔ اور بچوں کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کی جو حرکات ہیں، وہ جب بچہ کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کر دے یا کوئی خراب حرکت کر دے، کوئی چیز گرا دے یا کوئی چیز آپ کہہ سکتے کسی کو تنگ کرنا شروع کرے، تو بچوں کی یہ حرکتیں قابل برداشت ہوتی ہیں۔ لیکن جب کوئی بڑا ہو جائے، 13-14 سال کا لڑکا یا لڑکی، ٹھیک ہے، اپنے والدین کو تنگ کرنا شروع کرے، وہ چیز پھر قابل برداشت نہیں رہتی۔ تو آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ لاس آف فیمنین کریکٹرسٹک، وہ اپنے آپ کو لڑکی نہیں سمجھتی، بلکہ وہ کیا سمجھتی ہے، انیبل دا گرلز ٹو ریٹریٹ انٹو چائلڈ لائک اسٹیٹ، وہ اپنے آپ کو بچہ ہی سمجھتی ہے، ان وچ دے فیل سے، اور اسی طرح کی حرکتیں کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کی حرکت۔ اب جیسے کوئی لڑکی 20-21 سال کی باجا بجانا شروع کر دے، اب یہ ایک بچوں والی حرکت ہے، لیکن اگر کوئی بڑا کرے تو پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا سختی سے سمجھانا پڑے گا۔ تو چونکہ یہ اپنے آپ کو ابھی اس سٹیج پہ نہیں لے کے آئی، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتی نہیں، اس وجہ سے وہ بچوں جیسی حرکت کرنے میں ہی ان کو مزہ آتا ہے۔ اچھا، ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے نفسیاتی مریض ہے، پھر اس بچے کو سمجھایا جائے گا کہ اس نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ سائیکیٹرک تھراپی از ریکوائرڈ ٹو ٹریٹ اینوریکسک گرلز۔ اچھا، ظاہر بات ہے ان میں جو مین پرابلم آیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ابھی اپنی باڈی کے بارے میں غلط اندازہ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب وہ کھانا تو کھا نہیں رہی، اور باڈی کی تو ظاہر بات ہے ضرورت ہے، اس کا وزن کافی حد تک کم ہو گیا۔ اب ایون اس کو کھانا دیا بھی جاتا ہے تو بعد دفعہ کیا کر کے نکال دیتی، جس کا مطلب ہے کہ اس کو زبردستی کھانا منہ کے ذریعے سے تو دیا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ اس کو بھوک بھی نہیں لگی، بھوک لگے تو کھانے کا مزہ آئے۔ اور ہم کہتے ہیں نا جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ اصل بھوک کی وجہ سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان بھوکا ہوگا نا، آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، بالکل سادہ سا کھانا بھی ہوگا نا تو مزیدار لگا ہوتا ہے۔ ہم بچوں کو اکثر ڈانٹ رہے ہوتے ہیں بھائی تم کھانا نہیں کھاتے، اصل میں ان کو بھوک ہی نہیں لگتی۔ ہم ہر وقت ہر تیسرے چوتھے گھنٹے بعد ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کی دے دیں تو ان کو بھوک لگتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ ان کو کھانے کا مزہ بھی نہیں آتا۔ اگر ہونا 8-9 گھنٹے کا بھوکا تو انسان باسی روٹی کیا خشک روٹی بھی کھا جاتا ہے، اور اس میں بھی اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے پیشنٹ آر فیڈ تھرو اینی ادر روٹ، تو پھر ان کو ان کی باڈی میں خوراک ڈائجسٹیو سسٹم یعنی منہ کے ذریعے تو جا نہیں رہی، تو پھر کسی اور راستے سے ان کی باڈی میں خوراک بھیجی جائے گی، ادر دین ایلیمنٹری کینال، روٹ راستے کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ راستہ ڈائجسٹیو سسٹم سے ہٹ کے ہوگا، جیسے ان کو کوئی ایسی ڈرپ لگا دی جائے جو اس کو انٹرا مسکولر اس کے مسلس کے اندر لگا دیا جائے، یا انٹرا وینوس یا اس کی وینس کے اندر لگا دیا جائے، تو بہرحال اس کو ظاہر بات ہے نیوٹرینٹ تو باڈی کو دیے جائیں گے۔ اگر وہ نیوٹرینٹ ہی نہ ہو باڈی کے پاس تو اس کی تو ویسے ہی آپ کہہ سکتے بیمار ہو جائے گی اور اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو جب تک آپ کہہ سکتے ہیں وہ نفسیاتی طور پہ اس کا علاج نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے کسی اور روٹ کا بندوبست کرنا پڑے گا اگر اس کو زندہ رکھنا ہے۔ تو بہرحال آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، خیر جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں وہ اس کا علاج شروع کرتے ہیں، اور چونکہ ڈر اتنا شدت والا ہے، اور جتنا زیادہ انسان ڈپریشن یا انگزائٹی کا مریض ہوتا ہے اتنا ہی لمبا عرصے کے بعد اس کو ریکوری ہوتی ہے، تو ریکوری از ویری سلو، اور بعض دفعہ 2 سے 4 سال یا اس سے زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ اچھا، بیولیمیا کہتے ہیں کہ بے ہنگم طریقے سے کھانا کھانا، کہ اس کا کوئی روٹین نہیں ہے، کبھی بہت زیادہ کھا لیا کبھی کچھ بھی نہ کھایا، تو اس کو ہم کہتے ہیں بیولیمیا، اور یہ بھی نفسیاتی ڈیزیز، لیکن فرق یہ عام طور پہ تھوڑی سی بڑی لڑکیوں میں، یعنی 20 سال کے بعد یہ عام طور پہ بیماری ہوتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے
کہ بے ہنگم طریقے سے میں نے کیوں کہا کہ بورڈس آف اوور ایٹنگ کہ بعض دفعہ لڑکی بہت زیادہ کھانا کھا لیتی ہے، اور خاص طور پہ جو چکنائی والی چیزیں، فرائیڈ فوڈ اور کریم کیکس، یہ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو وریشیس ایٹنگ ہے، یہ جو غلط طریقے سے کھانا ہے، بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر رہی ہے، اب جو ہی وہ کھانا کھا لے گی، اب وہ تھوڑی سی نہ ڈر جائے گی کہ یہ جو اس کا کھانا ہے، جو اس نے بہت زیادہ طریقے سے، جیسے میں کہتا ہوں ایک دن اس نے بہت زیادہ اوور ایٹنگ کی، صبح کے وقت بھی اس نے برگر اچھی طرح کھایا، دوپہر کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، ایک دو دن اوور ایٹنگ کر کے پھر اس کے دل کے اندر اچانک ڈر ہو جائے گا کہ میں نے تو بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہے، اب ہو سکتا ہے میں موٹی نہ ہو جاؤں۔ پھر وہ کیا کرے گی، 3-4 دن یا 5-6 دن یا 8-9 دن وہ کچھ بھی نہیں کھائے گی، یا جو اس نے کھانا کھایا ہے اس کو وومیٹنگ کے ذریعے سے نکالے گی، یا پھر کوئی ایسی میڈیسن استعمال کرے گی جس سے اس کو موشن یا ڈائریا ہو جائے۔ یعنی وہ یہ سمجھے گی کہ یہ جو اس نے کھانا کھایا ہے وہ اس کو موٹا کر دے گا، اور موٹا اگر وہ ہو گئی تو پھر اس کی باڈی کی فزیک جو ہے وہ ساری بگڑ جائے گی، لوگ اسے تانا دیں گے، ٹھیک ہے، لوگ اسے اچھا نہیں سمجھیں گے، تو اس وجہ سے وہ پھر کافی عرصہ یا تو بھوکا رہنا شروع کر دے گی، یا پھر جو اس نے کھانا کھایا اس کو باڈی سے نکالنے کی کوشش کرے گی۔ تو دس وریشیس ایٹنگ، یہ جو اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا ہے، از فالوڈ بائی سیلف انڈیوس وومیٹنگ، کہ اس نے کیا کر کے اس نے بعد دفعہ نکال دیں۔ فاسٹنگ کا مطلب روزہ رکھنا بھی ہوتا ہے اور بھوکا رہنا بھی ہوتا ہے۔ یا پرگیٹیو ان میڈیسنز کو کہا جاتا ہے جو ڈائریا کاز کرتی ہیں۔ اچھا، یہ جو بار بار یہ وومیٹنگ یا فاسٹنگ، کہ بار بار یہ جو وومیٹنگ ہے یا بھوکا رہ رہی ہے، یا پرگنگ، فاسٹنگ کی جگہ بک میں پرگنگ لکھا ہوا ہے، پرگنگ کہ بار بار موشن کا لگنا، بار بار کیا کرنا، کیونکہ وومیٹنگ جب الٹی آتی ہے تو صرف کھانا باہر نہیں آتا، بہت ساری ضروری جو سالٹس ہیں، نیوٹرینٹ ہیں، الیکٹرولائٹ ہیں، وہ بھی باہر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی کو ڈائریا ہوتا ہے تو صرف وہ چیز جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ باہر نہیں آتی، بلکہ اسینشیل سالٹ اور اسینشیل آپ کہہ سکتے ہیں واٹر کی بہت زیادہ کوانٹٹی باہر آ رہی ہوتی ہے، جس کا نقصان کیا ہوگا کہ جو بلڈ کے الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جائے گا، کہ بلڈ کے اندر جو الیکٹرولائٹ ایک رینج کے اندر ہونے چاہیے تھے، سیرم سے مراد یہاں بلڈ کا وہ حصہ ہے جو پلازما کے اندر موجود ہوتا ہے، فریکوینٹ، ظاہر بات ہے جب سیرم الیکٹرولائٹ امبیلنس ہوگا تو باڈی کمزور ہو جائے گی، اور پھر انفیکشن کے چانسز بڑھ جائیں گے، کیونکہ باڈی کمزور جب ہوگی، فریکوینٹ ریکرنگ انفیکشن، تو انفیکشن بار بار ہوگا۔ ٹریٹمنٹ بھی اس کا بہت لمبا ہے، کیونکہ یہ بھی نفسیاتی بیماری ہے کہ بے ہنگم طریقے سے کھانا، کبھی بہت زیادہ کھا لینا، کبھی بالکل نہ کھانا، کبھی کیا کر دینا، کبھی ڈائریا والی ٹیبلٹس کو استعمال کرنا، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ڈائجسٹو سسٹم سے ریلیٹڈ بہت زیادہ مس مینجمنٹ کا شکار ہو چکی تھی، اور یہ نفسیاتی بیماری ہے۔ تو اس کے انیشیل ٹریٹمنٹ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بار بار اس نے وومیٹنگ یا پرگنگ کر کے اس کا وزن کم ہوا ہے، تو اس وزن کے اوپر کنٹرول کرنا، اور میل نیوٹریشن، یہ جو بے ہنگم طریقے سے کھانا کھایا جا رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا، اور پھر یہ سارا کام، ظاہر بات ہے کوئی بھی ایسے نفسیاتی مریض ہوتے ہیں تو ان کی بہت اچھے طریقے سے کیئر کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، انڈر اسٹرکٹ سپرویژن، کہ ان کی جو دیکھ بھال ہو وہ بہت زبردست طریقے سے ہو، تب جا کے یہ نفسیاتی جو مریض ہیں وہ ٹریٹ ہوتے ہیں، اور نفسیاتی مریض ہمیشہ بہت لمبا عرصہ اس کو چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہونے کے لیے۔ تو یہ دونوں آپ سمجھ لیں سائیکولوجیکل ڈیزیزز ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ لنگ کویشچن کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس جو باقی 3 ڈیزیزیں ہیں، ایک اوبیسٹی جو آتی تو فوڈ پوائزننگ کے بعد تھی، لیکن اس کو ہم پھر بعد اگلے جو آرٹیکل کے اندر ہی اس کو ایڈ کریں گے، اس کے بعد پائلز، اور آخر میں السر۔ اب 3 ڈیزیزیں رہ گئی ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے، اس کے بعد یہ آپ کا چیپٹر اینڈ ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔